ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو پورا طرز زندگی گزارنے کا ایک اسلوب بتا دیا۔ اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا فطرت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ روئے، اگر اس کو کوئی غم ملے، کوئی پریشانی ملے تو اس کی فطرت میں رونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی رونے سے منع نہیں کیا۔ انسان کو جب بھی منع کیا ہے وہ ایک ایسی غیر فطری چیز سے منع کیا ہے جس کو نوحہ کہتے ہیں، جس کا انسان کی فطرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا انسان کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو نوحہ ہے اس کی دین میں کیا حیثیت ہے، نوحہ کہتے کسے ہیں۔ نوحہ کا مطلب ہے کہ انسان کو جب کوئی غم ملے، کوئی پریشانی ملے، اس کا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے غم میں وہ اونچی آواز سے روئے، وہ اس کے بارے میں چیخے، پکارے اور ایسی باتیں کرے جو اس کو یاد کر کر کے اس سے متعلق باتیں کرے۔ ان تمام چیزوں کو نوحہ کہتے ہیں۔ یا اپنے وہ کپڑوں کو پھاڑے، اپنے منہ پر تماچے مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے بالوں کو نوچے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نوحہ میں آتی ہیں۔ اور یہ نوحہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے اسلام کے آنے کے بعد نوحہ سے منع کر دیا اور نوحہ کو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو عورتیں اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں، گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں، جب کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ان عورتوں سے متعلق کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جن کا جو لوگ نوحہ کرتے ہیں، نوحے کے کام کرتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نوحہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے جس کو کفار ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربی اسدی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک قرظہ بن کعب نامی شخص، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت ہو گئی تو اس پر نوحہ کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ کیا اسلام میں نوحہ کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کوٹ کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اس کو اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو نوحہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کا نہ تو فوت ہونے والے کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی جو زندہ ہیں ان کو کوئی فائدہ ہے، بلکہ نوحہ ایسی چیز ہے کہ جس کا فوت ہونے والے کو بھی نقصان ہے اور زندوں کو بھی نقصان ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوحہ کیا جانے کے بعد جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ ہی سے ایک مشکات میں اور صحیحین میں روایت مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس پر نوحہ کیا جائے تو اس نوحہ کیے جانے کے باعث اسے روز قیامت کو عذاب دیا جائے گا۔ تو نوحہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے زندوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور مردوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب نوحہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی خاندان میں، اگر کسی فیملی میں یہ رواج ہو کہ مرنے والے پر نوحہ کیا جاتا ہو اور مرنے والے نے اس نوحہ کرنے کے متعلق اس کے منع نہیں کیا، اس کے منع میں وصیت نہیں کی تو اس کو بھی عذاب ہوگا۔
جس خاندان میں نوحہ کا رواج ہو، لوگ نوحہ کرتے ہوں، تو اس خاندان کے لوگوں میں سے جو مرنے والا ہے، اگر اس نے یہ وصیت نہ کی کہ اس کے مرنے پر نوحہ نہ کیا جائے، تو اس نوحہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب ہوگا۔ اور یا پھر ایسا شخص کہ جس نے اپنے مرنے کے بعد، اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے پر نوحہ کی اجازت دے دی ہو، ایسے شخص کو بھی مرنے کے بعد نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ ایسا شخص کہ جس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ وصیت کر دی کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ نہ کیا جائے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو زندوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میت پر نوحہ کرنے والی عورت یہ کہتی ہے، ہائے میرے بازو، ہائے میرے مددگار، ہائے مجھے کپڑے پہنانے والے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے، جب اس کے لیے نوحہ کرتی ہے اور جاہلیت کی یہ باتیں کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے ہیں اور اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تو اس کا بازو تھا، کیا تو اس کا مددگار تھا، کیا تو اس کو کپڑے دینے والا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو گونسے مارتے ہیں، اس شخص کو مارتے ہیں کہ کیا تو یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ یعنی کہ نوحہ کرنے والی جو عورت جو الفاظ کہتی ہے، جو ساری باتیں کہتی ہے، اس وجہ سے اس کو مار پڑتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں کہ کیا تو یہ سارا کچھ کرنے والا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نوحہ جو ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اس کا نقصان بھی ہے، بلکہ اس کا نقصان ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسی لیے اس کا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جو بھی کام کیا جائے گا، اس کا زندگی میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس کے گھر والوں کے نوحہ کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، جس کا نمبر 1858 ہے۔ حکیم بن قیس بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں مجھ پر نوحہ نہ کرنا، مجھ پر کوئی شخص نوحہ نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی وصیت لکھوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نوحہ ایسا چیز ہے جس سے مرنے والے کا بھی نقصان ہے اور زندہ کا بھی نقصان ہے۔ اور دوسری یہ بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبر ہے وہ صدمہ کے سٹارٹ میں جو ہے افضل ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے فوراً بعد جو ریئیکشن اس کے خاندان کے لوگ کرتے ہیں، وہ 1 دن کے لیے میکسیمم ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت وہ صبر نہیں کریں گے تو وہ نوحہ ہوگا، اور اگر اس کے بعد وہ نوحہ کرتے بھی نہیں ہیں، تو نوحہ جو ہے، جو چیخو پکار ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، اور انسان کے زندہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو فوت ہو جاتا ہے بالخصوص اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ تو شاید کبھی اپنی اس غلطی سے، اس گناہ سے، اس جرم سے توبہ کر لے، لیکن جو مر چکا ہے اس کو تو یہ نقصان ہو گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس نوحہ کی وجہ سے عذاب ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت، جب کوئی مر جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اور بالخصوص جب کوئی مر جائے، تو ایسے وقت میں اپنے چہروں کو نوچنے، اپنے گریبان کو چاک کرنے اور شیطان کی سی چیخیں نکالنے سے منع کیا ہے، کہ جیسے شیطان چیختے ہیں ایسا چیخنے سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کہیں بھی انسان کو رونے سے منع نہیں کیا، کیونکہ رونا انسانی فطرت میں ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ رونا تو رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ تو رونے سے انسان کو منع نہیں کیا گیا،
بلکہ انسان کو جب بھی منع کیا گیا ہے، انسان کو جاہلیت کی چیخو پکار، واویلا، جزا فضا، ان باتوں سے منع کیا گیا ہے جس کا نہ انسان کی فطرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی انسان اس کے بغیر جو ہے نا وہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایک لازمی جزو ہے، بلکہ یہ انسان کا ایک خود ساختہ ایک رسم ہے، ایک جہالت ہے جو انسان نے خود، ایک انسان کی اپنی کریشن ہے جس کا انسانی فطرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نوحہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، جس پر نوحہ کیا جائے اس پر اس کے لیے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، انہوں نے نوحہ کرنے والے کو کہا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ سعید بن حضری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت پر اور نوحہ کو دلچسپی سے، دھیان سے، توجہ سے یا خوشی سے سننے والی پر لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں جو نوحہ کرتی ہیں وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ نوحہ کرنے والوں کو پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو نوحہ ایسا بدترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے فوت ہونے والے پر بھی عذاب آتا ہے، اور زندہ پر بھی ایک عذاب ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے تو اس پر ایک بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انسان تو ہر وقت ہر لمحے اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کا محتاج رہتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ جو نوحہ ہے یہ ایسی بہترین چیز ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا، اور پھر ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت کرتے، ان کو کلمہ پڑھانے کے بعد، مسلمان کرنے کے بعد بیعت کرتے، تو ان میں بہت ساری چیزوں کی بیعت کرتے، اور ان میں سے ایک یہ بات بھی کہتے کہ وہ نوحہ نہیں کرے گی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے سے منع فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ نوحہ جو ہے، نوحہ کرنا، اپنے بال منڈوانا، چیخو پکار کرنا، یہ ساری کی ساری زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ اپنے بالوں کو منڈوا دینا، تو یہ بھی ہندو میں بھی یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب ان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنے بال منڈوا دیتے ہیں، وہ اپنے سر کے بالوں کو اتروا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ کی موت کی خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ نوحہ کر رہی ہیں، وہ چیخو پکار کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ ان کو منع کرو۔ وہ شخص گیا، اس نے ان کو منع کیا، اور لیکن وہ نہیں ہوئی۔ وہ پھر آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے پھر یہی بات کی کہ جعفر کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ نوحہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو واپس بھیجا اور کہا کہ ان کو منع کرو۔ تیسری دفعہ جب وہ آیا تو اس نے پھر یہی بات کی کہ وہ عورتیں منع نہیں ہو رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے منہ میں مٹی دو، کہ جو نوحہ کر رہی ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوحہ کرنا، چیخو پکار کرنا اس قدر ناپسند تھا، یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اتنا زیادہ خلاف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے والی عورتوں کے متعلق کہا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ نوحہ جو ہے ایسی بدترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی 4 چیزوں کا ذکر کیا، جن میں ایک نوحہ بھی تھا، کہ لوگ زمانہ جاہلیت کی 4 چیزوں پر قائم رہیں گے، جس میں ایک نوحہ تھا۔ نوحہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، ان کا دین کے ساتھ، ان کا اسلام کے ساتھ، ان کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جو زمانہ جاہلیت کی طرح لوگوں کے تان میں حسب نسب میں تان کرتے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ نوحہ کرتے ہیں۔ تو نوحہ ایسی بدترین چیز ہے کہ جس کا فوت ہونے والے اور زندہ کو دونوں کو نقصان ہے، اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔